اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی خاص مہمانوں سے، جانتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور خاص طور پر ٹریول لائف کے بارے میں. اور آج ٹریولنگ کے اوپر زیادہ بات اس لیے ہوگی کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہ سیر و سیاحت کا بہت شوق رکھتے ہیں، بڑے پیشنیٹ ہیں اس کے حوالے سے. بلاگر ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، فیشن فوٹوگرافی کرتے تھے پہلے لیکن اب صرف نیچر فوٹوگرافی کرتے ہیں کیونکہ ان کو قدرت سے پیار ہے، نیچر سے پیار ہے، پاکستان سے پیار ہے. ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کون کون سے ایریا ایکسپلور کر لیے اور مزید کیا ان کے مائنڈ میں پلان ہے، کس جگہ جانا چاہ رہے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبدالرحمان دانیال نے. ڈسکور پاکستان کے دا مارننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک واحد چینل ہے جو پاکستان کو ڈسکور کر رہا ہے، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی ٹیم کو، آپ دونوں کو اسپیشلی. بہت شکریہ آپ کے یہ کائنڈ ورڈز ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ویسے بھی بڑی بوسٹ ہوتی ہے ہماری انرجی جب اس طرح کی جو ہے ہمیں کمنٹس ملتے ہیں. آپ سب لوگ ہی پاکستان کو ڈسکور کر رہے ہیں جو سب سے خوبصورت بات ہے. عبدالرحمان آپ بھی بتائیے کبھی آپ گم ہوئے ٹریول کرتے ہوئے؟ ٹریول کرتے ہوئے نیچر چیز ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھنے والے کو محو کر دیتی ہے، ایسا سحر طاری کر دیتی ہے کہ انسان وہ گم ہو ہی جاتا ہے اس میں. گم ہو جاتا ہے. جس طرح کہ خدا بند عالم نے اپنے شان خلاقی میں اس گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ذرے ذرے پر نگاہ جم جاتی ہے. پتا پتا حسین، بوٹا بوٹا رنگین، رنگ جدا جدا اور خوشبو الگ الگ، ہر نظارہ اتنا دلکش ہے کہ آنکھ جھپکنا بھی گوارا نہیں. کیا بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیچر دی یہ ایک ہمارے لیے تحفہ ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نیچر بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھے گا تو اس نے کیا دیکھنا ہے. آپ جائیں دیکھیں. اور میں نے یہ فیل کیا اور آبزرو کیا ہے کہ میں جب بھی نیچر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے. یوں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کوئی ابھی ان کی کوئی رحمتیں اور جو برکتیں ہیں وہ میں فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اس سے زیادہ میرے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ ہاں میں اب جاؤں نیچر کو ایکسپلور کروں. تو ڈسکور پاکستان میری بڑی ہیلپ کرتا ہے. جو میں آپ کا جو سیگمنٹ آتا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اور آپ کی مختلف ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر زیادہ اجاگر ہوتا ہے کہ ہاں اگر ڈسکور پاکستان یہ چیزیں دکھا رہا ہے تو پاکستان کا حصہ ہے. لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا. میں کہتا ہوں جس نے پورا پاکستان ہی دیکھا اس نے کیا دیکھ لیا. تو میں اس لیے اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاؤں اور جو ہے دیگر چیزوں کو ڈسکور کروں. کتنے ایریاز آپ نے ڈسکور کر لیے خود سے ٹریول کیا؟ جب فی الحال پہلے میں نے بیسک ٹریولنگ شروع کی تھی، میں سٹی ٹو سٹی جاتا تھا. ان کا کلچر دیکھنا، ان کا جو ہے زبان کو سیکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دوسرے ورڈز دوسری لینگویج کو سیکھا جائے. تو سرائکی بڑی میٹھی زبان تو مجھے بڑی، تو میں ملتان، سٹی آف سینٹس، قصور، دیگر علاقوں پہ جاتا تھا، ان کی چیزیں ان کا کلچر دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا کہ ہاں یہ. اس کے بعد جو ہے پھر جس طرح علی صد پارہ ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا، ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کی، ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. اس کے بعد دیکھا کہ ہاں یہ ماؤنٹینئر جس طرح جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جا سکوں. تو میں نے کوشش کی. تو اب جو ہے میں KP کے مختلف علاقے، مالاکنڈ ڈویژن، کمراٹ اور دیگر اس کی جتنے بھی علاقے، کمراٹ آ گیا، جاز بانڈا، کنڈ بانڈا، اپر دیر کا تمام علاقے تقریباً میں کور کر چکا ہوں اس وقت. ویری نائس. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، پاکستان کے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا کلچر، اپنی فوڈ، اور لوگ ہمارے بہت پیارے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم نے صحرا دیکھنا ہے، ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دنیا کے خوبصورت بیچ دیکھنے ہیں، گوادر کی پوری پٹی اتنی خوبصورت ہے، ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جون جولائی کی گرمی میں برف پوش پہاڑ دیکھنے ہیں تو ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. رین فارسٹ دیکھنا تو اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، اور بلا شبہ ہم سب کچھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. بڑے مزے کے واقعات جو ہیں عبدالرحمان سے سنیں گے کہ ٹریول کے دوران کیا کیا ایکسپلور کیا، کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں بہت ہی امیزنگ گیسٹ موجود ہے. ٹریولنگ کے بارے میں ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن اب ہم ان سے ایکسپیرینسز جانتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں گھر سے باہر نکل کے. تو سب سے پہلے میں عبدالرحمان آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کوئی مزیدار سا جو ایکسپیرینس ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. مزیدار ایکسپیرینس ایسا ہے کہ ابھی میں گیا تھا کمراٹ ویلی. تو وہاں پر کیونکہ کمراٹ کے بعد جو ہے جو ہم گئے تھے جاز بانڈا. تو جاز بانڈا جو 3000 تقریباً 3100 اتنی فیٹ کی بلندی پر ہے.
اب جب ہم وہاں پر گئے تو کافی زیادہ وہ تھا کہ ایک تو خوبصورت ایسے مناظر تھے کہ میں جب دیکھتا تھا تو ششتا رہ جاتا تھا کہ یار یہ کیا کیسے مناظر ہیں، کتنے حسین ہیں. تو اب جب ہم نے رات کو اصل مزہ آتا ہے کیمپنگ کا، ہم نے کہا کہ کیمپنگ کرتے ہیں. اب جب ہم نے کیمپنگ کی تو ہم نے کہا چلے دوست بیٹھ گئے وہ اپنا جو ہے وہ گپ شپ لگاتے ہیں کوئی ہارر سٹوریز پہ. ایسے موقعوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ جن بھوت بڑے یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد ہم چاہتے ہیں کہ حاضر ہو جائے گا یار. حاضر ہو جائے. تو ہم وہ کہتے سورہ جن پڑھ لو جنات آ جاتے ہیں. ہم نے کہا چلے کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ہم باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں نا پیچھے سے آواز آ گئی. اب ہم ڈر گئے اور واقعی ڈر گئے کہ ہم نے کہا کہ اچھا باتیں بھی ایسی ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا اب ہم سارے کہتے کچھ نہیں ہے. ہم کیمپ گئے تو کیمپ جا کے جب ہم نے اپنا بستر سیٹ کیا اور ہم جب لیٹنے لگے تو نا مجھے فیل ہوا کہ میرے بلینکٹ کے اندر کچھ آ رہا ہے. تو میں نے ساتھ والے دوستوں کو کہا، میں کہا یار تنگ نہ کرو مجھے سونا ہے میں نے. تو اس نے کہا یار میں تو نہیں کچھ کر رہا. جب ہم نے دیکھا تو ایک سنیک آ گیا تھا. تو ایسے موقع پر میں تو بڑا حیران اور پریشان تھا. میں کہا اب کریں تو کریں کیا. اب دوست کہیں کہ جناب تم اتنے وہ کہانی سناتے ہو یہ کرتے ہو تو اب جو ہے اسے کرو بھی ذرا. میں نے کہا اب یہاں پر کوئی ناگن تو ہے نہیں جو اس کو کر لے. میں کہا ایسی ناگن تو ہے نہیں میرے پاس کہ جو اور نہ. تو اب میں نے کہا کریں تو کریں کیا. اب دوسرے دوست نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیمپ سے ہم نکلتے ہیں. اب وہ ساری رات جو ہم نے کیمپ گئے نہیں اور باہر ٹھنڈ کے اندر جو ٹھٹھرتی رات جو گزاری ہم نے کھلے آسمان تلے. تو یہ ایک چھوٹا سا تھا اور اس طرح کے بڑے زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ جب ہم وہاں پر جاتے تو کوئی ایسا باؤنڈری تو ہوتی نہیں ہے. تو دوسرے بھی جانور وغیرہ ان کے گھر میں تو ہم جا کے بسیرا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی ایک چاہیے ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے یہ جو تھوڑی سی دشواریاں ہیں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں یہی پھر آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم یہاں پر تو ہمیں گھر جاتے ہیں بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے. وہاں جب آپ خود لکڑیاں جلا کے چائے بنائیں تو اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور چائے جب جلتی ہے اور اس کے بعد وہ جلی ہوئی چائے پیتے ہیں نا تو پھر ماما کے ہاتھ کی چائے یاد آ رہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ گھر میں جو ہم نہیں نا پی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ایسے نہیں بناتی ویسے نہیں بناتے پھر یاد آتا ہے وہ ساری چیزیں. ہاں ایگزیکٹلی. اس لیے کہتے ہیں جب آپ ٹریولنگ پہ نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں آپ بڑے شکر گزار ہو جاتے ہیں. آپ اپنی لائف میں جو ہے نا اچھے طریقے سے پھر اس کو وہ کر سکتے ہیں. عبد الرحمن آپ سے جاننا چاہیں گے یہ بتائیے کہ اب مزید فیوچر پلانز کیا ہیں اور کون کون سے علاقے آپ مزید ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں؟ کے پی کے کو تو میں نے تھوڑا سا ڈسکور کیا ہے اور تھوڑا تو نہیں ابھی اس سے کافی زیادہ علاقے جو ہے میں نے ڈسکور کیے بھی ہیں اور پریویس میں کرتا رہا تھا لیکن اب جو ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اسپیشل سیریز کا آغاز کیا. تو ابھی جو ہے جس طرح میں کمراٹ یعنی کہ اپر دیر کے علاقہ میں سارا وزٹ کر کے آیا ہوں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی طرف میں جایا جائے کیونکہ آج کل جو ہے نا کافی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہ جس طرح وہ سکردو اس کا کرکٹ گراؤنڈ کتنا خوبصورت بنایا کہ اب سننے میں بھی آ رہا ہے کہ آئی سی سی اپنا جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے شاید اس کے اندر آرگنائز کرے بھی. تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام علاقوں کو میں ڈسکور کر کے آؤں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیچر کو جتنا آپ کیونکہ نیچر اگر ہمیں دے رہی ہے چاہے وہ فروٹس کی شکل میں ویجیٹیبلس کی شکل میں ہمیں سینری کی فارم میں دے رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جا کے ایکسپلور کریں دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہاں پر لوگ خاص طور پہ. اچھا اس کے اندر میرا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں کلچر کو دیکھوں کہ وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا ہے. ہم تو یہاں پر پنجابی ہیں یہ ہیں لسی پی رہے ہیں یہ پی تو وہاں کے لوگ کس طرح. ہم تو یہاں پر ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہاں پر جو ہے پلین زمین دی ہوئی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر جو لوگ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں تو وہ کس طرح لائف گزار رہے ہیں. ابھی کیونکہ یہاں پر میں دیکھ کے آیا ہوں تو کافی جو ہے نا زندگی دشوار ہے. میں یہ دیکھ کے آیا ہوں بلکہ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جو کمراٹ ہے وہ تھل سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اب وہاں سے بچے جو ہیں وہ تھل آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو مجھے یہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی. ہم جاتے ہیں 2 سے 3 کلومیٹر بعد 20 کلومیٹر بعد جہاں بھی ہے سکولنگ ہماری ہو رہی ہے کالجز ہیں یونیورسٹی تو وہاں کے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. تو ایجوکیشن کا کافی زیادہ وہاں پر ایشو دیکھا ہے تو میں نے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں لانے کی کوشش بھی کی ہے. تو میں چاہتا ہوں ڈسکور پاکستان بھی کہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے ایسے علاقوں پر بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک اچھا پوائنٹ دیا کیونکہ دیکھیے لوپ ہولز کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں تو سجیشنز دینی چاہیے تاکہ گورنمنٹ جہاں ٹورزم پہ اتنا کام کر رہی ہے اور اس کا فوکس ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہو تو ان چیزوں پر ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو. اچھا عبد الرحمن آپ جو ہے وہ کافی خوش خوراک لگتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ٹریولنگ کے دوران جو ہے کیا کیا مزے کی چیزیں کھائیں کون کون سی سوغات. پاکستان کے ہر علاقے کی اپنی سوغات ہے تو کیا ڈسکور کیا فوڈ؟ تو پنجاب میں ہے تو ہر کھانا ہمارا جو ہوتا ہے وہ بھرپور ہوتا ہے تو ہمارا تو جب تک وہ کہتے ہیں روٹی نہ ہو تو ہماری جو ہے وہ خوراک پوری نہیں ہوتی. چاہے رائس بھی کھا لینا کہتے ہیں روٹی دی اب یہ گنجائش باقی ہے تو وہ ذرا ہم ہوتی ہے. تو اب جب گئے خیبر پختونخوا تو وہاں پر جا کے ہمیں خوراک کا تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہاں پر بہت مشکل ہے کیونکہ جو سی لیول سے کافی اونچائی پر ہم تھے
تو کافی زیادہ مشکلات ہیں، تو ہم نے سوچا کہ خود ہی بناتے ہیں. تو وہاں پر جا کے نا آپ کو خود ہی بنانا پڑتا ہے بیسیکلی. وہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹس نہیں ملتے، تو ہمیں وہاں پر بس کھانے کی یہ دشواری ہے. باقی وہاں کے جو کھانے جو میں چکھ سکا یا جو وہاں کے ایکسپلور کر سکا وہ یہی تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سادہ خوراک کھاتے ہیں، زیادہ اسپائسی نہیں کھاتے. تو باقی ان کے اندر جو سویٹس لیکن ہیں اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اب تو جو کے پی کے کا فوڈ ہے وہ پورے پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہوتا جا رہا ہے. ایسی ہے ہر جگہ ایسی ہی ہے. تو ابھی دراصل میں گیا تھا ٹریکنگ کرنے کے لیے، تو ٹریک کرتے وقت تو ہمیں جگہ جگہ جہاں جہاں ہم نے اسٹے کیا تو وہاں پر ہم نے کچھ جو علاقے ہیں یا دیہی علاقے جو تھے جس میں کوئی 8 سے 10 گھر بنے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا علاقہ کہہ دیتے ہیں، گاؤں کہہ دیتے ہیں. تو اس گاؤں کے لوگ اتنے زیادہ وہ تھے مہمان نواز. وہ جہاں بھی جانا تو چائے ہمیں تو فری، چائے تو پیے نا آپ ذرا، آپ ہمیں کہوا ٹرائی کریں. تو وہاں پر جب ہم نے کھانے ان کا، پھر ہم نے کہا کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں، تو وہاں پر نا میں نے دیکھا کہ روٹی جو ہے تھوڑی سی موٹی، اور وہ دراصل بناتے دودھ سے اور تھوڑا سا آٹا، اس کا یعنی پانی کا استعمال نہیں کرتے اس میں. اور اگر آپ وہ اکیلی روٹی بھی کھائیں تو وہ اتنی مزیدار ہے کہ آپ کو پھر سالن کی گنجائش نہیں رہتی. واہ واہ واہ. یعنی کہ آپ اگر ٹریولنگ کے لیے جائیں گے تو آپ سن سکتے ہیں کتنے مزے ہوتے ہیں، کتنی آپ کی موج ہو جاتی ہے. اتفاق ہوا اس کے نا گاؤں جانے کا، تو اسے اسپیشلی منگواتے ہیں وہاں سے نا، یعنی جو پہاڑی علاقہ جاتا ہے وہاں سے وہ جانور وغیرہ منگواتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار عبد الرحمن آؤ کھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یوک کا میٹ ہے یہ اس طرح ہے. تو میں نے جب وہ ٹرائی کیا تھا نا، تو جس طرح کلیجی کی طرح وہ بوٹی ہوتی ہے یوک، تو وہ بالکل نا وہ ہم تو میٹ کھاتے ہیں نارمل، مٹن ہو گیا، چکن ہو گیا، بیف ہو گیا، اس سے بہت ہٹ کے ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم عام طور پہ شکار جو برڈز آتے ہیں تو ان کا گوشت بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے مرغابی کا یا اس کا جو خاص طور پہ پانی کے پرندے ہوتے ہیں تو ان کا گوشت بھی بالکل کلیجی جیسا ذائقہ لیکن اس ہوتا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذرا احتیاط کے ساتھ ذرا 2-4 بس وہ پیس آپ لینے نے خود بھی دیکھنا ہے کہ آپ ڈائجسٹ کر پا بھی رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور کافی زیادہ وہ جو ہے وہ انرجی بھی آتی ہے. پروٹین کا جو معیار ہے یا اس کا مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ عبد الرحمن، بڑا اچھا لگا آپ سے بات مجھے کر خود کے. بڑا اچھا لگا. اور جو ہے ڈسکور پاکستان کا شکریہ، انہوں نے مدعو کیا، اور جس طرح وہ نیچر کو، پاکستان کی سافٹ امیج کو جس طرح وہ دکھا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کرتے رہیں. اور پورے پاکستان کا جو ہے، اور جاتے جاتے ایک شعر اگر مرزا غالب کا ہو جائے تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. سلمان، ایسے لوگوں سے مل کے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، اتنا پازیٹیو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، پاکستان کا ریئل فیس ہماری طرح پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے. اب بھی جو ہے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقت نکالیں، ٹریول کریں، بالکل، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا